الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا عورت تنہا جہاز میں سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا عورت تنہا ہوائی جہاز میں سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا محرم یعنی کہ اس کا شوہر یا اس کا کوئی دوسرا محرم بھائی وغیرہ سگا بھائی اس کو دوسرے شہر یا دوسرے ملک بلا رہا ہے۔ کیا یہ عورت کار کے ذریعے سے، بس کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کر کے اس کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عورت بس، کار، ہوائی جہاز، ٹرین یا کشتی جو بھی چیز ہے تو اکیلی یہ سفر نہیں کر سکتی۔ اپنے محرم یا شوہر کے پاس جانے کے لیے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی دوسرا محرم ہونا ضروری ہے جو اسے وہاں تک پہنچا دے۔ آج کے دور کے اندر جو سفر ہے وہ ماننا کہ بہت آرام دہ ہے، پرسکون ہے اور بہت جلدی طے ہو جاتا ہے، تو اس سب کے باوجود بھی عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ مردوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس بنیاد کی وجہ سے وہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ اگر یہ عورت 92 کلومیٹر سے زیادہ اکیلی سفر کرے گی تو یہ سفر کرنا اس کے لیے حرام ہے اور گناہ گار ہوگی۔ اور جو عورتیں دنیاوی تعلیم پڑھنے کی غرض سے ہر ہفتے یا ہر مہینے اتنا لمبا سفر کرتی ہیں جو کہ 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تو یہ سفر کرنا اس کا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آنا ہی حرام ہے۔ اور اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ اگر کوئی عورت ملازمت کرتی ہے اور وہ 5 شرائط کو فالو نہیں کرتی، یعنی کہ اس کے کپڑے باریک ہوتے ہیں، اس کے کپڑے تنگ اور چست ہوتے ہیں، اس کے جسم کی ہیئت یعنی کہ جسم کا کوئی حصہ برہنہ ہوتا ہے اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی کرتی ہے، چاہے وہ لمحے بھر کے لیے بھی ہو، اور اس کا وہاں پر آنے اور جانے میں، اس کے وہاں رہنے پر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں عورت کے لیے نوکری کرنا حرام ہے۔ یہ نوکری کرنا اس عورت کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ سود کا کاروبار کرنا،
رشوت لینا یا دیگر حرام ذرائع سے چوری ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے سے مال لینا، جس طرح وہ ذرائع حرام ہے اس طرح اس عورت کا بھی ملازمت کر کے پیسے حاصل کرنا حرام ہے اگر وہ 5 شرائط کو فالو نہیں کرتی۔ اور جو عورتیں ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے نام پر سفر کرتی ہیں، جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح بغیر محرم کے ان کا یہ سفر کرنا حرام ہے۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس عورت کو اس کا بھائی یا اس کا شوہر بلا رہا ہے اور وہ عورت نہ جائے تو کیا یہ شوہر اور یا بھائی وغیرہ کی نافرمانی نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ جو اطاعت ہے وہ صرف نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے۔ اگر شوہر یا بھائی یا محرم وغیرہ کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کے اوپر اس عورت کا عمل کرنا لازمی اور ضروری نہیں، اسے چاہیے کہ وہ منع کر دے۔ معروف وہ کام ہے جس سے شریعت منع نہ کرے، اور معصیت یعنی کہ گناہ وہ کام ہے جس سے شریعت روک دے۔ تو شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔